کبھی اگر غرور آنے لگے، تکبر آنے لگے، گھمنڈ آنے لگے تو کسی ہاسپٹل کے جائے جائے۔ کتنے لوگ ہیں جو زندگی اور موت کے بیچ لڑتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو یہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ کسی طرح مجھے موت مل جائے۔ کتنے ایسے لوگ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو یہ تمنا کرتے ہیں کہ کسی طرح موت مل جائے، اے اللہ اب ہم برداشت کے قابل نہیں ہیں، اس بیماری میں ہم جوجھ رہے ہیں، اللہ ہمیں موت۔ اگر ہم صحت مند ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر اللہ نے ہمیں صحت دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا مطلب ہر چیز پر قادر کا کیا مطلب یہ کہ کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہو جائے گا، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، تو اللہ رب العالمین موت کو اپنے سامنے بلائے گا۔ جنتی بھی اللہ کے سامنے ہوں گے، جہنمی بھی اللہ کے سامنے ہوں گے، دونوں آمنے سامنے۔ اللہ رب العالمین موت کو جنتیوں کے سامنے بھی ہوں گے اور جہنمی بھی سامنے ہوں گے، بیچ میں اللہ رب العالمین موت کو۔ اللہ رب العالمین جب موت کو لائے گا، جنتیوں سے پوچھے گا کہ جنتی اس کو جانتے ہو؟ یہ موت ہے جو دنیا کے اندر جایا کرتا تھا اور انسانوں کا سانس کو بند کر دیتا۔ جہنمیوں کو بھی کہے گا، جنتیوں کو بھی کہے گا۔ اب اللہ رب العالمین جنتیوں سے مخاطب کر کے کہے گا کہ جنتیوں میں اس موت کو موت دینے والا ہوں، مارنے والا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے جنتی جو ہوں گے بڑے مزے میں ہوں گے، بڑے عیش و عشرت میں ہوں گے، اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تو اس کو مار۔ جنتی اس موت کی تمنا کریں گے کہ اللہ اس کو مار دے تاکہ ہمیں دوبارہ موت نہ ملے، ہم اس جنت کو چھوڑنا پڑتا۔ جہنمی روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، چلائیں گے، اپنے آپ کو کوسیں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ اس موت کو نہ مارنا، ہم پھر سے مرنا چاہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کس کی بات کو سنے گا؟ جنتی کی بات کو سنے گا یا جہنمی کی بات کو؟ ظاہر سی بات ہے بھائی جنتی کی بات کو سنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنتی اس دنیا کے اندر اپنے رب کی بات کو سنے گا۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے اور کل قیامت کے دن موت کی بھی موت ہونی ہے، اس کے بعد موت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ جنتی عیش و آرام کی زندگی گزاریں گے، جہنمی بھی اپنے عذاب کا ان اللہ علی کل شیء قدیر کا آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہر کوئی ہم میں سے ہر کوئی دنیاوی چیز میں مگن ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ کسی طرح دولت آ جائے، کسی طرح شہرت آ جائے، کسی طرح پیسے آ جائے۔ بھائی وہاں تو پیسے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ دولت نہ کمائیں، اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ عزت نہ کمائیں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ فقیر رہیں، مسکین رہیں۔ اللہ صرف اتنا چاہتا ہے کام ختم ہونے کے بعد کچھ وقت مجھے بھی دے دو تاکہ زندگی کے بعد اگر تمہاری موت آ جائے تو اس وقت یہی وقت تمہارے کام۔ ہماری بربادی کس میں؟ ہماری بربادی بھی اسی میں کہ آج ہم صرف اور صرف زندگی کے اندر دولت کے پیچھے پڑے۔ اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ میرے بھائی اور دوستو ذرا غور کیجئے گا، دنیا کی بربادی کس میں ہے؟ دنیا کی بربادی اسی میں کہ آج صرف اور صرف انسان دولت کے پیچھے پڑے۔ اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں دنیا کے اندر سب سے بدترین انسان وہ ہے جو صرف اور صرف دولت کے پیچھے ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ذرا اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں۔
يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ذرا غور کیجیے گا. اے میرے امت کے لوگوں یوشک الامم ان تداعى ایک ایسا زمانہ آئے گا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الأكلة إلى قصعتها. دنیا کی جتنی بھی قومیں ہوں گی تمام کی تمام قومیں تمہیں مارنے کے لیے تمہیں ختم کرنے کے لیے لائن لگائے ہوئے. کیا مطلب؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الأكلة إلى قصعتها. جس طرح بھوکے دسترخوان کے اندر پلکنے کے لیے جھپکنے کے لیے تیار رہتے ہیں اسی طرح اس دنیا کے اندر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کی نیست و نابود کرنے کے لیے غیر قومی لائن لگائے ہوئے. سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی کیوں فرما رہے ہیں کہ لوگوں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہیں صرف مارنے کے لیے غیر قومی لائن لگائے ہوئے. مطلب کیا؟ آگے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ قال قائل ومن قلة نحن يومئذ. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی سبب کیا ہے وجہ کیا ہے کیا ہماری جماعت ہماری قوم اس وقت مجبور ہوگی کم ہوگی؟ اے اللہ کے نبی کیا ہماری قوم اس وقت کم ہوگی تعداد میں کم ہوگی؟ ومن قلة اللہ کے نبی جواب کیا دیتے ہیں ہم یومئذ کثیر. اے میرے صحابہ اس وقت مسلمانوں کی جماعت کم نہیں ہوگی تمہاری جماعت لاکھوں میں کروڑوں میں ہوگی. ولکنکم غثاء كغثاء السیل. لیکن تمہاری اوقات یہ ہوگی تم اربوں میں ہوں گے لیکن تمہاری طاقت نہیں ہوگی تمہاری قوت نہیں ہوگی تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں ہوگی. کوئی بھی تم کو مار دے گا کوئی بھی تمہیں ختم کرنے کی کوشش کرے گا. لاکھوں میں کروڑوں میں ہوگی. صحابہ نے پوچھا تھا کہ نبی سبب کیا ہے؟ آخر ہمارے اندر وہ طاقت ہوگی اللہ کی مدد ہوگی. اللہ کے نبی کا جواب میرے بھائی تو ذرا غور کیجیے گا. ومن قلة نحن يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں ایسا بھی زمان آئے گا کہ اللہ رب العالمین تمہارے دل کے اندر وہن نام کی بیماری ڈالے. اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں صحابہ کہ اللہ کے نبی وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت تمہارے دلوں کے اندر ہوگی اور موت سے تم نفرت کرنے لگو گے. جب یہ بیماری تمہارے اندر آ جائے گی تم اس دنیا کے اندر سب سے بدترین قوم میں شمار ہو. ظاہر سی بات ہے جس کو موت سے ڈر لگنے لگے وہ موت وہ مومن بندہ نہیں. بھائی مومن کی کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر چند دن کے لیے آیا ہو. اگر آپ ایک نمازی ہیں تو آپ کبھی موت سے نہیں ڈریں گے. آپ سوچیں گے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں صحیح سلامت رکھنا جب موت ہو جائے تو پھر تو تیرے سامنے ملاقات ہوگی. تو جو مومن ہوگا جو ایمان والا ہوگا وہ کبھی ڈرے گا نہیں. حضرت خالد بن ولید کا نام آپ نے سنا ہوگا. بڑے جنگجو آدمی تھے. بڑے بڑے جنگ میں جایا کرتے. جب ان کا مقابلہ رومیوں سے ہوا تو رومیوں کے سامنے ایک بات رکھی حضرت خالد بن ولید کہ قوم آج تم ایک ایسی قوم سے جڑے ہو جس کو موت سے نفرت نہیں ہے بلکہ موت سے محبت. حضرت خالد بن ولید نے رومیوں کے سامنے یہ بات کہی